السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شأن حبیبہ تشریفا وتعظیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا مولانا محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه۔ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل۔ بزرگوں اور دوستوں، پروردگار عالم کا بے پناہ احسان اور فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں عقائد و جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پیدا فرمایا، ہمیں آپ کی امتی بنایا، اور ساتھ ہی حق تعالیٰ نے ہمیں اپنے خاص محبوبین اولیاء کرام کی نسبتوں سے سرفراز فرمائی۔ اسی عنوان سے آج ہم اپنے پیر، اپنے دادا پیروں کی یاد میں آج جمع ہیں۔ آج جو کچھ بھی پروگرام ہے وہ ہم اپنے پیروں کے نام سے کر رہے ہیں، جس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نظام الدین محبوب الہی، اور ہمارے پیر حضرت سید نوری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، جو حضور خواجہ غریب نواز قدس اللہ سرہ العزیز، ان سب کے دربار میں نذران عقیدت کو پیش کرنے کے عنوان سے، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ والوں کے شکر گزار بنے رہنے کے لیے، ان کے دربار، ان کے ادب اور احترام اور ان کے شکر گزاری کا جذبہ ہمارے باطن میں قائم رکھنے کے لیے ہمیں ایسے پروگرام کرنا بھی چاہیے، کرتے رہنا بھی چاہیے۔ اسی سے ہمارے لیے بڑی سعادتیں ملتی ہیں۔ حضور نے فرمایا تحادوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھ جائے گی۔ ہدیہ دینے، تحفہ دینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم اپنے سابقین، اپنے بزرگان دین جن کے صدقے سے ہمیں توحید کی نعمتیں سرفراز ہوئی ہے، ہم ان کے گرد پاک کو پا کر ہم اپنی زندگی کو کامیاب تصور کرتے ہیں۔ تو ان کے ہی فیضان سے آج جو کچھ بھی ہم ہیں، ہم تو اپنے آپ میں تو اپنے سے تو کچھ بھی نہیں، یہ ہمارے سرکاروں کا فیضان ہے، طفیل ہے کہ ہمارے باطن میں جو کچھ بھی ایمان یا جو کچھ بھی توحید کی کرن ہمیں محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت کی زندگی کو میں بڑے خوش اور خرم، بڑے اچھے انداز میں ہم مضبوط بہت بہترین طریقے سے رہتے ہیں، تو یہ فقط صدقہ ہے ان بزرگان دین کا۔ تو اس کا شکریہ کے طور پر اب ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ اب ان کے صدقے سے تو ہم خود پل رہے ہیں، ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ اب اپنی سی کوشش جو اللہ والے جیسے کرتے آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ جو عطا فرمایا ہے، تو اب مرحومین جو بزرگان دین ہیں، جو گزر چکے ہیں، مطلب ہے کہ اللہ کے دربار میں واصل ہو چکے ہیں، اور آج بھی ہم ان کے فیض سے فیض پا رہے ہیں،
تو ان کے دربار میں ایصال ثواب پہنچانا، تو حضرت قبلہ ارشاد فرمایا کرتے تھے بادشاہ کو، شہنشاہ کو خوش کرنا تو عام رعایا کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو اس میں شہنشاہ کی خوشنودی پانے کے لیے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، شہنشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا شہنشاہ کا جو بیٹا ہوتا ہے، مطلب ہے کہ شہزادہ، اس کے بارگاہ میں چھوٹے موٹے تحفے پیش کر دیتے ہیں شہزادے کو. تو شہزادے کو تحفہ دیا جا رہا ہے شہنشاہ کے سامنے. اب بادشاہ کو وہ چیز تو نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس کی شان، بادشاہ کی شان تو بہت اونچی ہے. اب بچوں کو خوش کرنے کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں دینا بھی رواج ہے. تو آدمی اپنی حیثیت سے شہزادوں کو، مطلب بیٹوں کو، اولاد کو کچھ دے دیتے ہیں، وہ دیکھ کے باپ خوش ہوتا ہے، شہنشاہ خوش ہوتا ہے، پھر شہنشاہ اس کے بدلے میں جو دیتا ہے تو وہ اپنی شان سے دیتا ہے. تو اب اس لیے یہ اولیاء کرام یہ سب اللہ کے بارگاہ میں موجود رہتے ہیں ہمیشہ. یہ واصلین حق ہیں، یہ اللہ سے دور نہیں ہے. اب ان کے بارگاہ میں یہ جو نذرانہ پیش ہو رہا ہے کہ فلاں جگہ سے فلاں آپ کے مریدین، معتقدین، آپ کے چاہنے والے، آپ کے غلام یہ نذرانہ دیے ہیں چھوٹے موٹے سے ہی، مگر دربار الہی کے سامنے، محبوبان الہی کے پاس یہ جو پیش ہوتے ہیں تو یہ ہم غلاموں کے لیے بڑی سعادت ہو جاتی. اب اس کے صلے میں اللہ جو دیتا ہے تو اللہ اپنی شان سے دیتا ہے، ہم کیا دیتے. تو یہ نعمت کی خاطر ہم اللہ والوں کی ایصال ثواب کرتے ہیں. بعض لوگ، جاہل لوگ بولتے ہیں اگر ایصال ثواب، پہلے تو ایصال ثواب کو بہت سے لوگ نہیں مانتے، خیر کرتے بھی ہیں تو تمہارے باپ، تمہاری ماں وغیرہ گناہگار ہیں، ان کے لیے کرنا چاہیے. یہ بزرگان دین کو، غوث اعظم وغیرہ کو تو پہلے سے ہی بہت مالدار ہیں، ان کو کہیں کو دیتے. دینا تو تمہارے باپ کو دو، دادا کو دو، یہ بیچارے غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو کیوں دیتے؟ ایسا سوال کرتے. تو یہ گر انہیں نہیں معلوم کہ یہ شہنشاہ کے سامنے شہزادوں کو دینا ان کی محتاجی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم نعمتیں حاصل کرنے کے لیے عطا کرتے ہیں. ہمیں ملتا ہے اس سے زیادہ، تو جس قدر ملتا ہے وہ ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے متعلقین کو دیتے ہیں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. ورنہ راست ہماری، ہم جو اپنے باپ داداؤں کو دیتے ہیں تو وہ کوئی خاص نہیں ہو جاتا. بزرگان دین کے وسیلوں سے ہوتے ہوئے جو پہنچتا ہے تو وہ بہت بڑی نعمت ہو جاتی، بہت زیادہ اجر عظیم بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ ایصال ثواب ایک ہدیہ پیش کرنے کے عنوان سے ہے. مطلب ثواب ہدیہ ہوتا ہے، مختلف اس کی صورتیں ہیں. اب اس میں 2-4 صورتیں ہم یہاں جمع کر رہے ہیں، ہم اپنی اسی کوشش میں اللہ کے توفیق سے بزرگان دین کے جو طریقے ہمیں ملے ہیں اس حساب سے. ایک تو ختم قرآن ہے، قرآن کلام کی تلاوت، پھر کھانا کھلانے کے ذریعے ایصال ثواب وہ ایک طریقہ، پھر قصیدے سرکار دو جہاں کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں قصیدہ وغیرہ کے ذریعے. تو یہ تمام صورتوں کو ملا کر جو کچھ بھی ہے اپنی سی کوشش ان کے دربار میں پیش کرتے. ان کی ایک نظر ہماری طرف ہو جائے تو بس ہماری جان، ہماری سلامتی کے لیے یہی کافی ہے. ایک پیار بھری نگاہ سے حضور غوث اعظم، حضور خواجہ غریب نواز سرکار دو جہاں ایک نگاہ اگر ہم پر ڈال دیے تو بہت بڑی بات ہوگی ہمارے لیے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اب کے واقعات میں آتا ہے، جمرات، مکے میں جمرات کے پاس ایک مسجد ہے، مینا میں ایک مسجد ہے. تو وہ مسجد میں اکثر اللہ والے جمع ہوتے ہیں. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ صفوں کے بیچ میں سے ایک ایک کے چہرے کو گھورتے گزر رہے ہیں. لوگوں کو حیرت ہو رہی ہے کیا تماشا کر رہے ہیں، ایک ایک کی صورت کو ایسا گھور رہے ہیں، ایسا گھور رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو میاں میں یہاں اولیاء بیٹھتے ہیں تو میں ہر ایک کو اس لیے گھور رہا ہوں
اس میں سے کوئی گھورنے والا اللہ کا خاص بندہ مجھے گھور لیا تو میری بھلا ہو جائے گی. تو ان کی ایک نگاہ مجھ پہ پڑنے کے لیے میں گھور رہا ہوں. تو اللہ والوں کی ادائیں بڑی پیاری ہوتی ہے. ہم اپنی عبادتوں سے تو کچھ نہیں پاتے مگر ان کے ایک آدھ نگاہ سے ہم بہت کچھ ہو جاتے. اس لیے اب یہ جب ایصال ثواب پہنچتا ہے تو ظاہر ہے ایک پیار بھری نگاہ، کچھ چھوٹی ہی صحیح، ایک محبت کی نگاہ تو ڈال ہی دیتے ہوں گے نا. غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز جیسے اللہ والے، اللہ کے پیارے، کیونکہ وہ سب دربار الہی میں واصل بحق ہیں. وہ گزرے ہوئے نہیں، مردے نہیں ہیں. ہمارے حق میں تو وہ سب زندہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق مرحومین تو اتنا دیکھتے ہیں، ان کی نگاہیں اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ ہم زندہ زمین پر زندہ رہنے والے نہیں دیکھ سکتے. حضور فرماتے ہیں قبر کے اوپر جو پرندہ گزرتا ہے تو میت مرنے والا اس میں نر ہے یا مادہ ہے اسے پہچان لیتا ہے. ہم یہاں رہ کے زندہ زمین پر زندہ رہ کے پرندے کے نر مادہ پہچان سکتے. تو اتنی تیز ہو جاتی ہے ان کی نگاہیں. ایک عام مومنین کی نگاہ کا جب یہ عالم ہے تو حضور غوث اعظم اور حضور خواجہ غریب نواز وغیرہ تو کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو کیسی نعمتوں سے سرفراز نہیں کیا ہے. خیر یہ بحث تو اس لیے ایصال ثواب ہم کرتے ہیں. تو اس میں جتنا خلوص و محبت کے ساتھ، جتنی قربانی کے جذبے لیے ہوئے جو جتنا کرتا ہے اسی شان سے پاتا ہے. ہم کرتے تھوڑے ہیں، پاتے بہت زیادہ ہے. اور وہ کیا پاتے ہیں اس کا حقیقی اندازہ تو ہم اسی وقت لگائیں گے جب ہم خود قبر میں پہنچیں گے. اب یہاں تو اس کا صحیح حقیقت کا پتہ نہیں چلتا. یہاں ان کے صدقے سے ہمیں جو ایمان ملا ہے اس کے ہی بدلے میں اگر ہم دینا چاہے تو پوری دنیا قربان کر دیے بھی تو کچھ نہیں ہوتا. ہم ان کا کوئی حق ادا کرنے والے نہیں بن سکتے. ان کے طفیل میں ہم کو جو ایمان ملا ہے اس کی ہی ہم شکر گزاری نہیں کر پاتے. اس کے بدلے میں ہم کچھ ان کو دے ہی نہیں سکتے. اب یہ تو ایک محبت کی خاطر کچھ نہ کچھ کرنا ہے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے، ورنہ ہم کیا کر سکتے ہیں. خیر آج حضور غوث اعظم کی شان میں ہم جمع ہیں آپ کی یاد میں. حضور غوث اعظم کی جو شان ہے، جو مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اولیاء کا سردار بنایا ہے. جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہیں، اسی طرح حضور غوث اعظم سارے اولیاء کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر ولایت کا تاج رکھا ہے. آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے گردن مبارک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کی نشانی ظاہر تھی. تو اسی کی وجہ سے بزرگان دین فرماتے ہیں حضور کا قدم آپ کے گردن پر ہے تو آپ کا قدم سارے اولیاء کے گردن پر ہے. آپ نے ایک مرتبہ یہ اعلان فرمایا اللہ کے حکم سے، قدمی ہادی علی رقبت کل ولی للہ، میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے. اب اس کا مفہوم، اس کے مرادیں کیا کیا ہیں وہ تو بہت کچھ ہے. بہرحال خواجہ غریب نواز قدس اللہ سرہ العزیز اس وقت آپ مجاہدے میں بیٹھے ہوئے تھے، مراقبے کی حالت میں. ایک دم مراقبے سے اٹھے، کافی دور تھے آپ، شاید ہندوستان میں ہی تھے آپ، چونکہ آپ کے زمانے میں آپ زندہ تھے. تو فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کو مراقبے میں یہ حضور غوث اعظم کا یہ کلام آپ کو سنائی دیا. آپ فوراً آنکھ کھول کر فرمایا بل علی رأسی وعینی، بلکہ میرے آنکھوں پر، میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے. بیان کرتے ہیں کہ کسی مرید نے بعد میں آپ سے پوچھا حضور غوث اعظم کا یہ جو اعلان ہے کہ میرا قدم سب اولیاء کے گردن پر، تو اس کا مطلب بعد والے ہیں یا پہلے والے ہیں؟ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں یہ فرمایا وہ جھگڑے گا تو پڑھ،
بعد والے ہیں یا اول والے ہیں، میں تو اپنا گردن جھکا دیا میرے کو اس سے مطلب نہیں۔ تو مطلب یہ ہے سارے اولیاء آپ سے پہلے جو گزرے انہوں نے بھی مکاشفے میں اس کو معلوم کر کے اپنی گردنیں جھکا دی، اور جو اکڑا وہ برباد ہو گیا ہلاکت میں۔ کئی واقعات اس ضمن میں ہیں، میں وہ سب واقعات اب سنانا نہیں چاہتا۔ اور حضور غوث اعظم کا آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ایسے کئی واقعات آپ کے اتنے تواتر سے آپ کی کرامتیں مشہور ہیں کہ کسی بھی ولی کے کرامتیں اتنی تواتر کے ساتھ مشہور نہیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں سے ایک بڑھیا اپنے بچے کو سلوک کے لیے آپ کے خانقاہ میں لا کے شریک کیا، سرکار یہ آپ کے زیر نگرانی سلوک طے کر لے، تو کہا ٹھیک ہے خانقاہ میں چھوڑ دو۔ کب ریاضتیں، مجاہدات، مراقبہ وغیرہ سکھایا تو وہ کرتے ہوئے کھانا بہت مختصر، نیند کم، اس کی وجہ سے چہرہ جو ہے پیلا، چہرے پر پیلا پن ظاہر ہونے لگا کمزوری کی وجہ سے۔ تو کچھ دنوں کی وجہ بعد جب اس کی ماں دیکھنے آئی بیٹے کو تو بیٹے کی حالت دیکھ کے رہا نہیں گیا، رونا شروع کری، کیا حالت ہو گیا میرے بیٹے کی۔ تو وہ شکایت کرنے کے لیے حضور غوث پاک کے بارگاہ میں آئی بڑھیا، تو آپ کے سامنے تلی ہوئی مرغی دسترخوان پر ہے اور سب کھا رہے ہیں، اور مرغی کی ہڈیاں جو ہے ایک طرف جمع ہیں۔ تو بڑھیا نے شکایتاً کہا کہ یا سیدی میرے بیٹے کی حالت دیکھیں کیا حال ہے، اور آپ تو مرغیاں کھا رہے ہیں تو حضور غوث اعظم نے وہ جو جمع مرغیوں کی ہڈیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو جا، تو وہ مرغی زندہ ہو گئی۔ بوڑھی کو بتا کر کہا جب تیرا بیٹا اس مقام پہ پہنچے گا تو جو چاہے کھا سکتا ہے، اب تو اس کو اسی حال میں رہنے دے، گھبرا مت تو سلوک کی کیفیت الگ ہوتی ہے، انتہا کی کیفیتیں الگ ہوتی ہیں۔ تو حضور غوث اعظم کی کرامتیں اس قسم کے بے انتہا ہیں، لیکن حضور کی حقیقی کرامت مردہ دلوں کو زندہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ ایک مردہ آدمی کو اگر کوئی زندہ کر دیا، کوئی ولی اٹھ جا، اٹھ گیا، پھر مرنا پڑتا اس کو، انہیں کیا ہمیشہ زندہ رہ سکتا تھوڑے؟ تو زندگی سے اس کو کوئی حاصل نہیں ہے۔ دیکھنے والوں کے لیے تو ایک بڑا کام ہوا، لیکن جو مردہ زندہ ہوا اس کو کیا ملا؟ لیکن جو دل مردہ ہے، دل کی مردگی غفلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے والذی یذکر ربہ ولا یذکرہ کمثل الحی والمیت، جو شخص اللہ کی یاد میں ہمیشہ رہتا ہے اور جو غافل رہتا ہے، یاد نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کا ہے۔ یعنی ذاکر زندہ ہے، غافل مردہ ہے۔ جس کا دل میں اللہ کی یاد قائم ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد جس کے قلب میں بسا ہوا ہے، تو گویا اس کا دل زندہ ہے۔ اور یہ نعمت حضور غوث اعظم کی یہ کرامت تا قیامت اب بھی جاری ہے۔ حضور کے منتسبین، حضور کے متوسلین کے واسطے سے آج بھی کتنے ہی غافل قلوب کو زندگیاں مل جاتی ہیں، اور اللہ سے دور رہنے والے، اللہ مادہ پرست بن کر، پیسے کے لالچی ہو کر زندگی گزارنے والے، اللہ پر ایمان لا کر، اللہ پر اعتماد کر کے اللہ کی محبت میں، اس کی توحید میں سرشار ہو جاتے ہیں۔ یہ آج بھی حضور غوث اعظم کا فیض تا قیامت جاری ہے، اور اب بھی ہم اپنی زندگیوں میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم کی کرامت دیکھنے کے لیے ہم کو تو کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے اندر جھانک لو۔ جو کچھ نعمتیں ملی ہیں اس نسبت کی وجہ سے وہ حضور غوث اعظم ہی کا تو صدقہ ہے، انہی کی کرامت ہے جو آج ہمارے قلوب زندہ ہے۔ اب بدبختی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والوں میں بہت سے منافقین رہے، حضور غوث اعظم کی صحبت سے بھی محروم رہنے والے بہت سے رہے۔ تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں یہ ایک طبقہ
جو گمراہی کے شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جن پر فضل فرماتا ہے، حضور غوث اعظم کے صدقے سے ان کے قلوب زندہ اور آباد ہو جاتے ہیں۔ تو ذکر کا قلب میں جاری ہو جانا اور اللہ کی ذات پر اعتماد قائم ہو جانا، اور مومن کے دل میں اور نظر میں اللہ کافی اور بس ہو جانا، بس اللہ میرے لیے بس ہے، اللہ کافی ہے، کسی اور کی مجھے حاجت نہیں۔ تو اللہ سے اس کا دل بھر بھر جانا، تو یہ سب کیفیتیں ایمان کی وجہ سے قلب کی زندگی ہے یہ، اور جس میں یہ نہیں ہے تو وہ قلب مردہ ہے۔ ایمان حیات ہے، کفر و شرک ظلمت ہے، مردگی ہے، ظلمت ہے۔ وہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ کرتا کیا ہے؟ ولی ہو کر کیا کرتا ہے؟ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ولی ہے، اس کا مددگار ہے، تو کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اپنے ولی کو ظلمت سے نور کی طرف لاتا ہے، یعنی غفلت سے یاد کی طرف لاتا ہے، شرک سے توحید میں لاتا ہے، اور توکل اور اللہ کی ذات پر استقامت کے منازل پر پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کی شان ہے جو حضور غوث اعظم کے واسطے سے ہمیں ملتا ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے قرآن میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ حضور غوث اعظم سے آپ کا بیٹا شیخ حضرت عبد الوہاب، آپ کے بیٹے نے جب آپ کا وصال ہونے کو تھا، مطلب آپ قریب وصال کے تھے، مرض الموت میں تھے، تو آپ کے بیٹے نے آپ سے کہا کہ ابا جان کچھ وصیت کیجیے تاکہ میں اس پر عمل کرتا رہوں۔ تو آپ نے یہ ارشاد وصیت یہ فرمائی، علیک بتقوی اللہ وطاعتہ، میں علیکہ تجھ پر لازم ہے، تو اپنے اوپر لازم کر لے اللہ کا تقوی اور اس کی فرما برداری۔ ولا تخف احدا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈر، کسی کا خوف تیرے دل میں نہ آئے۔ ولا ترجو، اور اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھ، کوئی فلاں میری مدد کرے گا، اس سے مجھے یہ ملے گی، اس سے مجھے یہ ختم کر دے اپنے دل سے۔ فقط اللہ سے ہی تیری امیدیں رہیں، اور ڈر بھی ہے تو فقط اللہ سے رہے۔ اور وکل الحوائج کلھا الی اللہ، تو اپنے تمام حاجتیں اللہ کے سپرد کر، اللہ کے حوالے کر۔ وطلبھا منہ، اسی سے مانگ۔ ولا تثق باحد سوی اللہ، اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ مت کر، کسی پر مضبوطی، تیرے دل کی مضبوطی اللہ کے سوا کسی پر نہ رہے۔ ولا تعتمد، اعتماد مت کر الا علیہ، سوائے اس کی۔ سبحانہ، التوحید التوحید، توحید پر قائم رہ، توحید پر قائم رہ۔ وجماع الکل التوحید، تمام بھلائی کا مجموعہ توحید۔ تو گویا حضور غوث اعظم کا باطن یہ کیفیتوں کو لیا ہوا ہے، تو آپ کے باطن سے جو کوئی یہ نعمتیں تھوڑی سہی، اب اپنے حساب سے حضور غوث اعظم کا مقام تو بہت بلند ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں صبر کے منزل پر جب گیا، دیکھا ہزاروں اللہ کے بندے ہیں، پھر آگے بڑھا، توکل کے منزل پر پہنچا تو وہاں بھی پایا ہزاروں بندے کھڑے ہوئے ہیں توکل کے منزل پر بھی۔ پھر استقامت کے منزل پر پہنچا، دیکھا کہ وہ میدان بھی بھرا ہوا ہے، اور آگے بڑھا، دیکھا توحید کے منزل پر جب میں پہنچا تو وہاں کوا کاں ہے نہ چڑی چوں ہے، کوئی نہیں، تو میں نے اپنا جھنڈا وہیں گاڑ دیا۔ میں اپنا جھنڈا وہی گاڑ دیا۔ تو توحید آپ کا منزل ہے۔ التوحید حقیقت لا عبد ولا رب، توحید ایک ایسی حقیقت ہے جو نہ رب ہے نہ عبد ہے۔
تو فنائیت تامہ کا مقام ہوتا ہے جس میں کسی کی گنجائش نہیں، حتیٰ کہ خود بھی باقی نہیں رہتا۔ مرتبہ توحید پر رہنے والا خود اپنے آپ کو نہیں پاتا، اپنے سے بھی گزر جاتا ہے، تو کائنات سے گزر جاتا ہے، تو بھلا جب خود ہی نہ رہے تو غیر کا اعتبار اس کی نظر میں کیا رہ سکتا ہے؟ غیر کا کیا بھروسہ کرے گا وہ؟ تو حضور غوث اعظم کا فیض حقیقت میں یہ جو ارشادات ہے میں جو ابھی آپ کو سنایا، اس کا حاصل پر غور کرو، جتنا سر دھنتے جاؤ اس میں غور کرتے جاؤ، بس یہ نعمت حقیقت میں پالو، غوث اعظم کو پا لیا تم۔ اگر اپنے اندر یہ نعمتیں پا لی تو اس کا مطلب ہے کہ غوث اعظم خود تمہارے اندر آ گئے۔ پیران سلسلہ کا دامن بولے تو کرتے کا دامن سمجھتے لوگا، یا ہرا شایا ہرا شملہ سمجھتے، دامن پیر کا دامن بولے تو کرتے کا دامن سمجھتے ہیں۔ کرتے کا دامن نہیں، یہ باطن میں جو احوال ہیں، بندہ خالص اللہ کا ہو جانے والی کیفیت، سوائے حق کے کسی پر اعتماد نہیں کرتا، سوائے حق پہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا، کسی کا خوف نہیں رکھتا، سب کچھ اللہ سے لیتا ہے، اللہ سے پاتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے اللہ کے ساتھ بندے کا مضبوط، اور اپنے ساتھ حق تعالیٰ کو پاتا ہے اور اس کی یاد میں مگن رہتا ہے، یہ حالت جو باطن میں سالک کا قائم ہے، یہی دامن غوث ہے، یہی سرکار کا دامن ہے، یہی خواجہ کا دامن ہے۔ اور جس کے اندر یہ نعمت آئی گویا اس کے اندر خواجہ آ گئے، غوث پاک آ گئے، سرکار آ گئے، اور اسے اللہ مل گیا۔ حضور کا باطن یہی ہے۔ اب یہ ماں بقی جتنی تفصیلات ہیں، تفصیلات کی تو کوئی انتہا نہیں، حاصل اگر آپ سمجھتے ہیں، خلاصہ اللہ والوں کے باطن کیا ہے، غوث اعظم کیوں غوث اعظم ہے، تو یہ کیفیت اگر ہمارے اندر جتنی زیادہ ہوتی جائے گی، ہم اللہ کے دربار میں اتنے ہی محبوب، اتنے ہی مقبول بنتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے جس کے دل میں غیر کی اہمیت اللہ سے بڑھ کر ہے، پیسے کی اہمیت اللہ سے بڑھ کر ہے، خواہشات کی اہمیت اللہ سے بڑھ کر ہے۔ اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اب یہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ہم رہنے سے وہ لوگ ہمارے باطن کو رگڑ رگڑ کے یہ غیر کی اہمیت، غیر سے محبت، پیسے کی محبت، دنیا کے اعتبار، اہمیت جو ہمارے اندر ہے، اب یہ اس کو دھو دھو کے نکال دیتے ہیں۔ مطلب ان کی تعلیم و تربیت پر عمل و شغل کرتے رہنے کی وجہ سے ہمارے باطن سے یہ ساری گندگی دھل جاتی ہے۔ تو جب یہ ساری گندگی دھل جائے تو باطن توحید کا حامل بن جاتا ہے، باطن منور ہو جاتا ہے، تو ایسا بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور ایسا بندہ جو اللہ کا ولی ہو اس کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ ان کی شان ہوتی۔ تو خالی تقریر نہیں سننا ہے آپ، چونکہ ہم سب سالکین ہیں تقریباً یہاں، تو ہم جیسے دیگر سٹیجوں پہ بڑے بڑے لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں، واہ 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 بس ختم، وہ نہیں۔ آپ یہ الفاظ اپنا زندگی بناؤ، سوچو کہ مجھے کتنا غوث اعظم کا فیضان ملا ہے۔ تو غوث اعظم کا فیضان کیا ہے، غوث اعظم کا دامن کیا ہے، یہ میں ابھی آپ کو سمجھایا۔ حقیقت میں آپ کا باطن توحید سے بھر جائے، یعنی اللہ کے سوا آپ کے باطن میں کوئی نہ رہے۔ یہ باطن میں، باہر تو سب ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب پوری دنیا کو بنایا ہے۔ بندے مومن کے باطن میں اللہ کسی کو گوارا نہیں کرتا، یعنی کسی کا اعتماد اللہ کے علاوہ، کسی کا بھروسہ، کوئی نفع نقصان پہنچانے والا ہونے کے اعتبار سے اس کے دل میں جگہ نہیں پکڑ سکتا، یعنی فلاں سے یہ نفع ہوگا، فلاں سے یہ نقصان، یہ کیفیت اس کے دل میں بالکل بھی نہیں رہتی، بلکہ ہر ایک میں حق تعالیٰ کی فعلیت کو پا کر اللہ ہی کو فاعل دیکھتا ہے وہ،
اللہ ہی کو نافع دیکھتا ہے، اللہ ہی کو ضار دیکھتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کا اعتماد و بھروسہ فقط اللہ پہ ہوتا ہے۔ اب یہ جب کیفیت آ گئی تو شرک جو باطن میں ہے، غیر کی اہمیت اللہ سے بڑھ کر برخاست ہو جائے، کیونکہ غیر کی اہمیت جب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ غیر کی اصلیت کیا ہے، غیر کیا ہے، غیر میں جو کرتاپن دکھتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، جب اس کے باطن میں کھل جائے تو غیر پر اعتبار کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو خالی حضور غوث اعظم کی کرامتیں بول لینا، واہ واہ بولنا یہ کمال نہیں، حضور غوث اعظم کی کرامات اپنے اندر پاؤ، اور یہ کرامت کے ہم خود زندہ نمونہ بن جائے۔ بلکہ ہر مرید قادری طریقت کا ہر مرید یہ کہے غوث اعظم کی کرامت دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو، یہ کہہ سکنے کے موقف میں آ جانا ہم، تو یہ واقعی بات ہوتی۔ اور حضور غوث اعظم کو بھی ایسے مریدوں سے بڑی خوشی ہوگی کہ واہ میرا مرید کچھ نہ کچھ تو پا لیا ہے، میرے فیضان سے چمک اٹھا ہے۔ تو حضور غوث اعظم کو ایسے مریدوں سے محبت ہوتی۔ اب یہ قادری بول کے ہرے دامنیاں ڈال لیتے، نماز بھی نہیں، روزہ نہیں، سارے خرافات، شریعت کے خلاف ورزیاں، ہرا جھنڈا گھر پہ لگاتے، اندر پوری بدماشیاں، نماز تک نہیں پڑھتے، تو یہ اس سے سب غوث اعظم کی خوشنودی نہیں مل سکتی۔ خالی ہرے جھنڈے لگا لینے سے باطن میں غوث اعظم کا رنگ آنا چاہیے، توحید کا رنگ۔ ہمارے قلوب میں توحید کا رنگ جب تک نہ چڑھ جائے غوث اعظم کے فیضان ہم پانے والے نہیں بنتے۔ اور یہ ان کے سلسلے میں آج بھی بلکہ قیامت تک یہ فیض جاری و ساری۔ حضور غوث اعظم کی کرامت ختم نہیں ہوئی، آج بھی زندہ ہے، ورنہ یہ ہم جیسے کیڑے مکوڑے کس قسم کے، کس کام کے، یہ ان کا صدقہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چسکا ہم پا لیے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی نعمتیں، کئی لوگ نعمتیں اٹھاتے ہیں، تو یہ کیا ہمارا اپنی خوبی تھوڑی ہے، یہ ان کا کرم ہے، ان کا کمال ہے۔ تو غوث اعظم کی کرامت ہم سب کو اپنی زندگی میں پانا چاہیے۔ خالی ہرے جھنڈے لگا لینا، نیاز کر لینا یہ کافی نہیں، بلکہ ہم وہ بھی کرنا، ہرے جھنڈے بھی لگاؤ، کوئی برا نہیں ہے، غوث اعظم کی علامت ہے، ہرے شملے پہنو، بڑی اچھی بات ہے، اس کی میں مخالف نہیں ہوں، لیکن جیسا ہم رنگ اختیار کرتے ہیں باہر، تو ہمارا قلب بھی اس رنگ سے رنگین ہونا چاہیے۔ اور ہرا رنگ آپ دواخانے میں دیکھیں گے، تقریباً دواخانوں میں ہرے رنگ کے پردے ڈالتے، آنکھوں کے آپریشن جس کے ہوئے اس کو پٹی لگاتا ہے ہرا رنگ۔ کیا وجہ کیا ہے اس سب کی؟ ہرے رنگ میں ایک اطمینان، ایک سکون اور خوشی کی کیفیت ہے۔ ہرے رنگ کو دیکھنے والے کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو نفس مطمئنہ کی علامت ہے وہ ہرا رنگ، جس کا نفس اللہ سے مطمئن ہو گیا، اس نفس میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں، بس اللہ سے جس کا دل بھر گیا، تو گویا اس کا قلب، اس کا باطن ہرا ہے، قادری رنگ کا لیا ہوا ہے۔ صبغۃ اللہ، قرآن میں اللہ فرماتا اللہ کا رنگ۔ فمن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بہتر رنگ والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ یہ دنیا کا رنگ نہیں، توحید کا رنگ، اقتائی کا رنگ۔ تو جس کے باطن میں توحید کا رنگ چڑھ گیا وہ گویا اللہ کا رنگ اپنا لیا ہے، جو حضور غوث اعظم کا حقیقی رنگ ہے۔ اور یہ ہراپن اس نفس کی کیفیت ہے جو مطمئنہ ہے، نفس مطمئنہ کی کیفیت۔ تو وہ نفس مطمئنہ آپ نے حاصل کیا تو پھر ہرا رنگ کا شملہ چاہے پہنو نہ پہنو،
آپ ہروں میں شامل ہیں سمجھے نہیں؟ اب نفس کے اندر وہ کیفیت نہیں آیا، خالی شملہ ہے، دامنی ہے، وہ کوئی اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ حقیقت باطن کے رنگ کی ہے کہ توحید کے رنگ سے باطن منور ہو جانا، اس کی نظر میں اللہ رہے، اس کے دل میں اللہ رہے، اس کے باطن میں اللہ رہے، اور قلب المؤمن عرش اللہ کا مصداق بن جائے۔ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گاڑیاں، سواریاں، کار دیکھیں نا، ہزاروں کاریں ہیں، ہر کار کی عزت نہیں ہوتی۔ آج کل تو دھیڑ لمباڑے بھی بڑے بڑے کاروں میں پھرتے ہیں، تو کاروں کو دیکھ کے کوئی اہمیت نہیں دیتا، کوئی عزت نہیں دیتا، دھیڑا ہزار دھیڑا کاروں میں جاتے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ تو بہت سے ایسے کار یا بہت سے ایسی گاڑیاں ہیں جو مردہ ڈھونے کے کام میں لایا جاتا ہے۔ پرانے امبیسڈر گاڑیاں جتنے بھی ہیں نا دواخانوں کے پاس، وہ مردوں کو ڈھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی کار ہے، گاڑی ہے۔ بیت الخلاء سنڈاس اٹھانے والے بھی گاڑیاں ہیں۔ ایک گاڑی چیف منسٹر بیٹھنے والا بھی ہوتا ہے، پریزیڈنٹ آف انڈیا کی بھی کار ہوتی ہے۔ اب یہ سب کاروں میں پریزیڈنٹ آف انڈیا کا جو کار ہے یا چیف منسٹر وزیر اعظم کی جو کار ہے، وہ کار کی طرف کوئی ترچھی نگاہ سے یا کوئی دشمنی کی نظر سے دیکھے تو شوٹ کر دیتے پولیس والے۔ کیا دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھ رہا؟ ارے باپ، اتنی حفاظت ہوتی۔ ان کو تو غلط نظر سے دیکھنا تو دور کی بات، ان کے کار کو بھی غلط نظر سے دیکھنے والے کو پکڑ لیا جاتا ہے، اریسٹ ہو جاتا ہے۔ مطلب اتنی اہمیت ہے ان کی۔ تو یہ مثال میں اس لیے دیا، کار کی اہمیت اس میں سوار کی وجہ سے ہے۔ کار خود کچھ نہیں، اس میں کون سوار ہوتا ہے۔ کار میں مرتبے والا سوار ہو تو کار کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ وزیر اعظم سوار ہے تو وزیر اعظم کی کار ہے، صدر جمہوریہ کا کار ہے تو اس کی اہمیت الگ ہوتی ہے، معمولی دھیڑ بیٹھا ہوا ہے تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح ہماری یہ جو سواری ہے نا، یہ جو جسم ہے، اس میں یہ سواری ہے، یہ کار ہے، سواری ہے، سمجھو۔ اس میں سوار کون ہے؟ اس کے اندر اگر طلب دنیا ہے، دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت، فقط پیسہ پیسہ پیسہ، تو حضور فرماتے ہیں الدنیا جیفۃ، دنیا مردار ہے، اس کا چاہنے والا کتا ہے۔ تو مطلب یہ کار میں مردار ڈھونے والی گاڑی ہے یہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر ہمارے اندر دنیا طلبی، دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہے تو ہماری یہ سواری مردہ ڈھونے والی گاڑی کا حساب ہے۔ وہ گاڑی جاتے وقت دیکھ کے ہم ناک پکڑ لیتے، اتنی بدبو غلیظ ہوتی، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اس کا احترام تو دور کی بات۔ جب وہ ناقابل استعمال ہوتا تو جلا دیتے اس کو، رکھتے بھی نہیں اس کو، کوئی جلدی جلا دیتے، برخاست کر دیتے، ہے نہیں؟ اور جس گاڑی میں، اس کے باطن میں اگر یہ عرش اللہ بنا ہوا ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، حق کو پانے میں، حق کو دیکھنے میں مگن رہتا ہے یہ باطن، تو گویا یہ گاڑی سواری مولا ہے، عرش اللہ ہے۔ ظاہر ہے عرش اللہ جس سواری بنا ہوا ہے اس کا احترام تو سارے فرشتے کرتے ہیں، ساری کائنات کرتی ہے۔ زمین کو مجال نہیں کہ ایسے بندوں کے جسموں کو ہضم کر سکے قبر میں، زمین کو مجال نہیں ہے۔ وہ مردے ڈھونے والے گاڑیاں برخاست ہو جاتی، سمجھا نہیں؟ وہ کوئی رکھتے نہیں، وہ غلیظ، مطلب بہت سے لوگ تو یہیں جلا دیتے، لوگ ہی جلا دیتے، خبر میں بھی نہیں پہنچاتے، سمجھا نہیں؟ اب خبر میں پہنچ بھی گئے تو باقی نہیں رہتے۔ لیکن جو اللہ والے، جن کے باطن ہمیشہ اللہ کی یاد سے بھری رہتی ہے، اللہ کے سوا ان کے باطن میں کچھ نہیں، وہ جسم بہت پاک ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، نجس ہے، تو ظاہر ہے مومن پاک ہے۔ مومن اور عارف کا باطن نور ہوتا ہے، عارف کی نگاہوں سے شفائیں ملتی ہے۔ عارف کی وہ نگاہ جو جس نگاہ سے وہ حق کو دیکھتا ہے، اس نگاہ سے اگر کسی مریض کو دیکھے تو شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو نگاہ عارف میں شفا ہے،
تو ہم کو حضور غوث اعظم کا وہ فیض جو باطن کو منور کرنا ہے، غیر حق سے باطن کو پاک کرنا، یزکیہم کا مصداق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا منصب جو حق تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضور اپنے متبعین کے باطن کو پاک کرتے ہیں، تو وہی منصب پر حضور غوث اعظم فائز، اور آج بھی ان کے صدقے میں طفیل میں ان کے غلاموں کی صحبت سے ہم کو وہ نعمتیں ملتی ہیں جو حضور غوث اعظم کے صحبت میں لوگ حاصل کرتے تھے۔ یہ حضور کا فیضان ہے۔ اس لیے حضور غوث اعظم کے سلسلے میں جو قیامت تک ہے وہ حقیقت میں بظاہر دیکھنے میں تو پیر کوئی ہوتا ہے، لیکن حقیقت سب کے پیر حضور ہی ہوتے ہیں۔ غوث پاک حضور خواجہ غریب نواز، اور انہی سے ہمارا سارا ناز ہے، ہم اپنے سے کیا ہے، کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ انہی سے ہے۔ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیر، اپنے دادا پیر کی یاد میں جمع کیے ہیں، تو یہ نعمت اپنے باطن میں بسائے رہو، یاد الہی میں غرق رہو، اور یاد الہی میں غرق رہنے کی کیفیت میں مراقبہ، جیسا کہ ابھی اشعار میں بھی ان لوگوں نے پڑھا کہ فنا فی الشیخ میں، اب مرید فی الشیخ میں فنا کیا ہوتا ہے؟ فنا فی الشیخ فی الحقیقت سابقین حضور غوث اعظم حضور خواجہ غریب نواز کی روح سے اپنے روح کو وابستہ کرنے کا نام ہوتا ہے۔ فنا فی الشیخ بظاہر شیخ کی صورت میں فنا ہوتے ہیں، بظاہر صورت شیخ سامنے ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں شیخ سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیران سلسلہ ہیں ان کے باطن سے اپنے باطن کو ملانا ہوتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس لیے فنا فی شیخ، تصور شیخ کی بڑی اہمیت ہے اولیاء اللہ کے تعلیمات میں، کیونکہ ان کے باطن سے فیض ملتا ہے، اور باطن ہمیشہ یاد الہی میں رہتا ہے، سکون ملتا ہے، وحشت دور ہو جاتی ہے، ورنہ یہ نفس امارہ ذکر میں تو وحشت زدہ ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، کیونکہ اس کی پسندیدہ، نفس امارہ کی پسندیدہ غذا نہیں ہے ذکر وغیرہ۔ ہاں، نفس مطمئنہ کی غذا ذکر الہی، جب نفس بدل جائے، کیفیت بدل جائے تو پھر ذکر غذا بن جاتی ہے، ورنہ نفس جب تک امارہ رہتا ہے ذکر میں تھوڑی دیر بیٹھے تو وحشت ہو جاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اب وہ وحشت کو بھگانے کے لیے مسلسل اسی میں لگائے رکھنا پڑتا ہے، اتنا لگائے رکھنا کہ عادی بن جائے، وحشت دور ہو جائے، نفس کی کیفیت بدل جائے، تب وہ نفس امارہ باقی نہیں رہتا۔ نفس امارہ کی غذا معصیتیں، گناہ ہیں، غفلت میں رہنا، ادھر ادھر کی سوچنا، اونٹ پہ ٹانگ سوچتے رہنا، آوارہ گردی، یہ نفس امارہ کی کیفیت ہے۔ اور جب نفس امارہ کی کیفیت بدل جائے، نفس ملہمہ بن جائے، مطمئنہ بن جائے، تو ذکر میں سکون ملتا ہے اسے، ذکر سے غفلت میں وحشت ہوتی ہے اسے، غفلت آئی تو پریشانی ہوتی، تو پھر ذکر کی طرف بھاگتا ہوں اور ذکر میں سکون ملتا۔ ویسے تو امتحان گاہ ہے، شیطان اور نفس تو لگے ہوئے ہیں، ہمیشہ ہم کو محرومی کی طرف وہ لوگ گھسیٹتے، لیکن فضل الہی پھر سہارا ملتا ہے۔ اپنے پیران سلسلہ حضور غوث اعظم وغیرہ کی نگاہ کرم، ان کے فیض جو ہمارے باطن میں طاری و ساری ہوتا ہے، وہ غفلت میں جانے کے بعد پھر ہم کو کھینچتے ہیں، ہم کو دور بھاگنے نہیں دیتے، پھر پکڑ کے کھینچتے ہیں، کہاں جا رہا تھا؟ یہ جو بار بار جو پھر ہم کو دوبارہ واپس جو لایا جاتا ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، وہ یہ ان کا احسان ہوتا ہے، ورنہ ہم تو بھاگ جاتے، شروع میں تھوڑے دن رہ کے بھاگ جاتے، برخا سب کہاں ہوتا بول۔ اب یہ ان کا جو باطنی فیضان ہے وہ پھر پکڑ پکڑ کے گھسیٹ کے لاتے، جانے نہ دیتے۔ بہرحال یہ بڑی نعمت ہے، ہم کو اپنے سرکاروں سے نسبت ہے، اس نسبت کا حقیقی فیض سے ہمیشہ ہمیں مستفید رہنا چاہیے، اور تلاش کر کے یہ نعمتیں حاصل بھی کرنا چاہیے، کوشش بھی رہنا چاہیے، ورنہ یہ زمانہ، یہ جو دنیا ہے امتحان گاہ ہے، فیضان سے آٹومیٹک نہیں بن جاتا کچھ بھی، جب تک کہ خود تمہارے اندر، ہمارے اندر توجہ نہیں ہوتی، ہم کو اس کا شوق نہیں ہوتا، وہ نعمت ہمیں نہیں ملتی۔
والذین جاہدوا فینا، جو ہم میں مجاہدہ کرے، لنہدینہم سبلنا، تو مجاہدہ نہ کر کے بیٹھا تو لنہدینہم کا وعدہ نہیں ہے۔ والذین جاہدوا فینا کی شرط ہم میں پائی جائے کہ ہم اللہ کی ذات کی طرف آگے بڑھنے کی جستجو اور شوق رکھ کے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے رہیں، ان کی تعلیمات سنتے رہیں، اس کو عمل میں لاتے رہیں، تو پھر اللہ کا یہ دوسرا وعدہ لنہدینہم سبلنا کہ ہم مصداق بنیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ وعدہ اپنے محبوبین کے وسیلے سے ہی پورا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، بارش برساتا ہے کا مطلب بادل کے واسطے سے، میکائیل کے واسطے سے، پھر کتنے کی واسطے ہیں تو واسطوں کا ذکر نہیں کیا جاتا قرآن میں۔ اللہ جو ہدایت دیتا ہے تو ہدایت کا مرکز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سرکار دو جہاں کی نسبت سے حضور غوث پاک، حضور خواجہ غریب نواز، پھر یہ سلسلہ جو اللہ والوں کا ہے، انہی وسیلے سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، قرب الہی کی، قرب الہی کی ہدایت خاص طور پر، اس کے بغیر یہ نعمت تو ملتی ہی نہیں۔ ہر ولی حضور غوث اعظم کے ہی دربار سے ولایت حاصل کرتا ہے، اگرچہ کہ اس کو بظاہر نظر نہیں آتا، مگر حقیقت وہی ہے، اور وہ چیز وہاں جانے کے بعد کھل جائے گا، جب میدان حشر میں پہنچیں گے، جب ان کے ساتھ ہو جائیں گے، تو جب سمجھ میں آ جائے گا ہم وہیں سے یہاں تھے، ان کے ساتھ ہی تھے بول۔ اب یہاں تو دکھتا نہیں، بہرحال اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کا رسول کی اطاعت میں لگا رہے۔ یطع کا لفظ آیا ہے، یطع کے معنی حال و مستقبل دونوں زمانہ اس میں شامل ہے، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں پے ہم رہے، ہمیشہ ہی رہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ خود فرماتا ان لوگوں کو میں اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے محبوبین کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، غوث اعظم کے ساتھ، خواجہ کے ساتھ، سب ہم ان کو رکھیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، ہم تو اس قابل نہیں ہوتے، مگر ہم یہ کرتے رہے، یہ دامن ان کا تھامے رہے، اطاعت الہی، اطاعت رسول کا۔ اب اس کے کئی طریقے ہیں، ذکر کرنا، ذکر میں رہنا، یہ سب اسی میں شامل ہے، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے باطن کے ذکر میں، باطن کو ذکر میں مشغول رکھنا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کے باہر کہاں ہے؟ وہی تو عمل ہے وہ۔ تو فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل۔ معلوم ہوا اللہ والوں کا ساتھ ملنا اللہ کا فضل ہے، اور اگر کسی کو اللہ والوں کا ساتھ نہیں ملا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے باہر ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ والوں کا ساتھ مل گیا، اور اللہ کو تعریف کرتا ہے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا پیارے ساتھی مل گئے رے تم کو، کیسے دوست مل گئے تم کو۔ اللہ کو تعریف کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ خاص میرا فضل ہے، کہیں تم اپنی عبادتوں کی وجہ سے سمجھیں گے، یہ کرم ہے کہ میں تم کو اپنے محبوبین میں رکھا ہوں، ان کے ساتھ رکھا ہوں۔ تو یہ نعمت اولیاء کی معیت حقیقت میں اللہ کا فضل ہے۔ تو جو اہل فضل ہیں وہ اولیاء سے وابستہ رہتے ہیں، اور جن کو فضل سے معاملہ نہیں ہے وہ اولیاء کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو برباد کرنا چاہے تو وہ اب اللہ کے محبوبین کی شکایتیں، ان کے عیب ڈھونڈتے رہتا ہے، ان کی برائیاں بولنے میں لگ جاتا ہے، تو اس طرح وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو خبردار رہنا چاہیے، اللہ کے کسی بھی ولی، اگرچہ کہ آپ کو معمولی ہی نظر آئے، سچا مومن ہے تو اس کے تعلق سے دل میں پکڑ نہیں رکھنا چاہیے، اور اس کی برائی وغیرہ کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ ممکن ہو اللہ کا محبوب ہو اور ہمارے اس بولنے کی وجہ سے ہم اللہ کی گرفت میں آ جائے،
تو ایمان والوں کے تعلق سے اپنی زبان کو بڑی حفاظت سے رکھنا، کوئی غلط سلط بولنے میں سے احتیاط کرنا، ہمیشہ اپنے قلب کی بھی حفاظت کرنا، نفس اندر سے بولتا خلاف بولنے، حسد کی کیفیت، تکبر کی کیفیت، بہت سے اندر بیماریاں لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اللہ کے بغض میں، اللہ کی پکڑ میں آ جائے۔ تو خبردار رہنا۔ اولیاء بزرگان دین فرماتے ہیں کسی مومن تو اگر بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر تجھ سے سرزد ہوتا ہے، مگر ان تمام گناہوں میں سب سے بدترین گناہ کسی مومن کا دل دکھانا ہے۔ کسی مومن کے دل نہ توڑ، کعبہ توڑ دے ہونا تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن کسی مومن کے دل اگر توڑ دے گا تو اللہ چھوڑے گا نہیں تجھے، کیونکہ مومن کا قلب اللہ کا محل ہوتا ہے، وہ اللہ کی محبت میں۔ تو اس لیے ہم آپس میں بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایک بیماری ہے جو نفس و شیطان کی طرف سے ہمارے اندر آتا ہے، اس وجہ سے آتا ہے کہ وہ ہم کو کسی نہ کسی طرح ہلاک کر دے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح برباد ہو جائے۔ تو منافقین کی عادت حضور کی، صحابہ کی عیب بیان کرنے کی ہوتی تھی، ان کی برائیاں بولنا، حالانکہ حضور کی ذات میں کہاں برائی ہوتی، مگر کچھ نہ کچھ بولتے تھے وہ لوگ، خالی کان ہے بولتے تھے حضور، ہوا اذن، مطلب ہم جو بولتے سن لیتے سرکار۔ تو اب اس کے بارے میں منافقین بولتے خالی کان ہے، اذن۔ تو حق تعالیٰ جواب اذن خیر، وہ تو اذن خیر ہے، ورنہ اگر حضور کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے تو برباد ہو جاتے، تمہاری بھلائی کے لیے سنتے ہیں وہ۔ تو منافقین کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اللہ کے غضب میں جو گرفتار ہونے والے ہیں نا، ان کی علامت ہوتی ہے کہ مومنین کے تعلق سے، اللہ کے پیاروں کے تعلق سے کچھ نہ کچھ برا بولنا۔ تو ہم حد درجہ احتیاط کرنا چاہیے، کسی بھی مومن کے تعلق سے کچھ بھی غلط نہیں بولنا، جتنا بچے اتنے ہم سلامت رہتے، آپس میں بھی نہیں بولنا، زبان کو کنٹرول کر لینا، اندر والے کو بولنا یہ بول کے تجھے کیا ملنے والا ہے، تو کیا پائے گا، بس خاموش رہے۔ تو کسی بھی مومن کے تعلق سے دل میں پکڑ مت رکھو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اگر میرے ولی کے تعلق سے پکڑ رکھو گے تو یاد رکھو مجھ سے جہاد جنگ کرنے کے لیے میدان میں آ جائے ہو تو اللہ اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ تو اب اللہ کے مقابلے میں آنے کے بعد اس کی سلامتی کہاں مل سکتی ہے؟ اس لیے ہم آپس میں جب بھی گفتگو کرتے ہیں نا، شیطان اور نفس موقع کی طاق میں رہ کر کچھ نہ کچھ ہم سے ایسے کلمات بولنے لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا سراسر گھاٹا اور نقصان ہوتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جہنم میں جانے والے اپنی زبان کی کمائی کی وجہ سے، زبان سے جو الفاظ بولتے ہیں اس کی وجہ سے جہنم میں اوندھے منہ گرتے ہیں، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا رسول اللہ جو ہم بات کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے؟ تو فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھ پہ روئے، کیا لوگ اوندھے منہ جو جہنم میں گھسیٹ لیے جاتے ہیں فقط زبان کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے، زبان سے جو الفاظ بول دیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے خطرناک عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زبان جتنا، اس کو اللہ تعالیٰ 32 دانتوں کے اندر رکھا ہے جیل میں، مگر اس کے باوجود اتنا شیطان ہے انہیں کہ ہر ایک کو تیر زخم لگاتا، ہر ایک کے دل کو تیر لگاتا ہے، پہنچاتا کچھ نہ کچھ بول دیتا اٹھا کے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں زبان جو 2 دھاڑوں کے درمیان جو تمہاری زبان ہے اور تمہارے 2 پیروں کے درمیان تمہارا جو عضو محسوس ہے، ان دونوں کو گناہوں سے بچانے کا اگر کوئی مجھے ضمانت دیتا ہے، یہ 2 عضو سے کوئی غلطی نہیں کرنا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں فرمایا۔ تو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت جو کر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو یہ زبان اور یہ شرمگاہ اتنا خطرناک چیز ہے، انسان کو ہلاکت میں پہنچا دیتا ہے۔ تو بہرحال دوستو، میں کہاں سے کہاں پہنچا،
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان حقیقی پانے والے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے، اور مردہ دلوں کی زندگی حضور کی صحیح کرامت ہے، اور سارے اولیاء کے صحیح کرامت تو وہی ہے، کیونکہ جس کو وہ زندگی مل گئی انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، کیونکہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے اکبر ہے، اور اللہ اکبر ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشنودی اکبر ہے۔ اب جو اکبر سے جڑ جائے انہیں اصغر ہے، معمولی ہے، لیکن جٹا ہے اکبر سے تو ظاہر ہے وہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بھی اعلیٰ ہو۔ تو اکبر کے ساتھ جڑنے والا چھوٹا نہیں رہتا، انہیں اللہ اس کو بہت بڑا بنا دیتا ہے، تو اس لیے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے اسے، حیات ابدی ہے وہ، اور یہ مردہ زندہ ہوا تو پھر مرنا پڑتا۔ تو حقیقی کرامت یہ مردے زندہ ہونا نہیں، حقیقی کرامت دل جو مردہ ہے، جس میں ایمان نہیں تھا ایمان آ گیا، غفلت تھی ذکر آ گیا، اللہ کی بے خوفی تھی اللہ کا خوف آ گیا، اللہ پر اعتماد آ گیا، یہ ساری نعمتیں جو ایمان کی ہیں، وہ ایمان کی نعمتیں قلب میں آ جانا اور قلب ذکر سے بھرا رہنا، سمجھے نہیں؟ بعض لوگ جو ہے یہ غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم ذکر تھوڑی بہت ذکر کر لیتے کبھی کبھی، دوام ذکر دوام تو اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی صحیح کرتا ہے، فرما برداری میں بھی صحیح رہتا ہے، گناہوں سے بچتے رہتا ہے، اور توبہ استغفار جس کا مشغلہ رہتا ہے، اسی کو باطن میں ذکر کا قائم رکھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ منمانی کرنے والوں کا ذکر جاری نہیں ہوتا تو فیضان سے محروم رہتے ہیں، تو ذکر کا جاری ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ تو خاص فضل الہی۔ اور یاد کے جو عنوان ہے تو خالی یاد کرنا ہی نہیں ہے، یاد اصل میں جس کو بھی ملتا ہے نا، اللہ کی عظمت اس کے قلب پہ طاری ہوتی ہے، وہ اللہ کا خوف کرتا ہے، غیر کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں بھر جاتا ہے، اور جس کے قلب میں یہ کیفیت آئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ کی یاد اس کے قلب میں قائم رہے، ذکر پاس انفاس کی صورت میں یا ذکر فعلی کی صورت میں، ذکر وصفی کی صورت میں، ذکر ذاتی کی صورت میں، تو ایسے بندے بڑے کامیاب، بڑے خوش نصیب، دنیا میں بھی اللہ والوں کے میں زمرے میں ہے وہ، آخرت میں تو جاتے ہی بڑے اللہ والے اس کے استقبال کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ انہی کی فہرست میں، انہی کی جماعت میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے، حضور غوث اعظم کے فیضان سے ہم سب کو حقیقی مخلصین، ذاکرین اور سچے بندے بنائے۔ اے اللہ ہمارے ایمان، ہمارے قلوب میں تیرے ایمان کو مضبوط فرما دے مالک، ایمان کے جو جو خوبیاں ہیں، جو جو کمالات ہیں ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ سچے مومن ہمیں بنا دے مالک، حقیقی مومن ہمیں بنا دے مالک، یا رب العالمین ایمان پر ہمیں استقامت عطا فرما، ایمان کا کمال ہمیں عنایت فرما، واسطہ حضور غوث اعظم کا، واسطہ حضور سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔